subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشولوجی، 12ویں سماجیات بورڈ کے پرچے کے لیے امکانی سوالات کے جوابات ہے۔ سوال نمبر 5 کے سوالات ہے 12 نمبرات کے لیے اسٹیٹ بورڈ HSC ایگزام۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ آزاد ہندوستان میں طرز حکومت، اس کا جواب ہے آزاد ہندوستان میں طرز حکومت جمہوریت، مقننہ، عاملہ، عدلیہ۔ اگلا سوال ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد، اس کے جوابات ہے قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد قبائلی علاقوں میں ترقی، ملک کی ترقی میں یکساں حصہ داری، معیار زندگی میں سدھار، قومی یکجہتی۔ اگلا سوال ہے قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں۔ قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں، اس کا جواب ہے دہشت گردی، مذہبی تعصب، لسانی تعصب، علاقائی تعصب۔ اگلا سوال ہے شہریانہ کے منفی اثرات۔ شہریانہ کے منفی اثرات، اس کے جوابات ہے پہلا ہے جرائم میں اضافہ، ماحولیاتی آلودگی، رہائشی زمین کی کمی، ذہنی تناؤ، بھیڑ میں تنہا۔ اگلا سوال ہے 19ویں صدی میں خواتین کی تحریکوں کی اہمیت۔ اس کا جواب ہے 19ویں صدی میں خواتین کی تحریکوں کی اہمیت پہلا ہے سماجی مسلحین کی حمایت و تعلقات، آل انڈیا ویمنز کانفرنس کا قیام، بھارت کی تحریک آزادی کی نظم و ضبط والی سپاہی، 1975 عیسوی خواتین کا سال مقرر۔ اگلا سوال ہے نشے کی لت کا حل۔ نشے کی حد کا حل، اس کا جواب ہے بیداری، نشہ مخالف کلینک، ماس میڈیا، قانون۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا ہے سماجی ترقی میں ٹیکنالوجی ہمیشہ مددگار ہوتی ہے، اس کا جواب ہے بیان صحیح بھی ہے اور کچھ حد تک غلط بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے ٹیکنالوجی نے سماجی ترقی میں مدد کی ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن یہ ہمیشہ سماج کے لیے فائدہ مند نہیں رہی ہے۔ وقتی طور پر انسان کو سہولتیں حاصل تو ہوئی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایک فرد واحد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پورے سماج کے لیے نہیں۔ صنعتوں میں مشینوں سے انسانوں کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا، جس سے بے شمار افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے پیداوار میں اضافہ ضرور کیا ہے، لیکن مصنوعات میں کمزوری اور خراب کوالٹی کی پیداوار ہو رہی ہے، مثال کے طور پر دودھ کی صنعت۔ دوسرا رخ ہے ٹیکنالوجی نے انسان کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج میڈیکل کے میدان میں اعلیٰ اثرات والی دوائیں موجود ہیں، بہت سی جان لیوا بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ موسموں پر قابو پانا، مصنوعی بارش، سونامی کی پیشگوئی وغیرہ سے انسانی سماج نے فائدہ ہی حاصل کیا ہے۔ اگلا سوال ہے انسان جو لباس پہنتا ہے اس سے جدیدیت کی سطح ظاہر ہوتی ہے، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے جدیدیت میں سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم، تہذیب وغیرہ بھی تبدیلی شامل ہوتی ہے۔ جدیدیت سماجی تبدیلی کا ایک محرک اور عالمگیر تصور ہے۔ چونکہ جدیدیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس لیے اسے سماجی، گروہی اور انفرادی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے سماجی برابری کا سماج پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا جواب ہے بیان غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے سماجی نابرابری سماج کے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے سماج میں دو طبقات کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو سماج میں امن و سکون کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ سماج میں کچھ لوگ تمام عیش و آرام کا مزہ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عدم مساوات سے پریشان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی نابرابری قومی یکجہتی کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ بھارت میں امیر، غریب، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ادنا و اعلیٰ لوگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شہری سماج میں مزدوروں کی تقسیم پیچیدہ ہے، اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے۔
اس کی وجہ ہے شہری سماج میں تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار ملتا ہے۔ یہ تقسیم منظم شعبے اور غیر منظم شعبوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ منظم شعبوں میں لائسنس یافتہ ادارے شامل ہوتے ہیں۔ اس میں فیکٹریاں، شاپنگ مال، ہوٹل اور بڑے کاروباری ادارے شامل ہوتے ہیں۔ غیر منظم شعبے میں خود کا کاروبار شامل ہوتا ہے، جیسے دکانیں، دستکاری سے جڑے مزدور، دیہی تاجر اور کسان وغیرہ۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف تربیتی ادارے ہر شعبے میں قائم کیے گئے ہیں۔ مثلاً میڈیکل کے میدان میں خاصی مہارتوں والے کورسز شروع کیے گئے ہیں، جیسے میڈیکل دکاندار یا ڈاکٹر، دل کے امراض کے ڈاکٹر، کان، ناک، گلا کے امراض کے ڈاکٹر، ہڈیوں کے ڈاکٹر، سرجری کرنے والے اور سرجری نہ کرنے والے ڈاکٹر۔ اس طرح سے پیشوں کی تقسیم کورسز اور قابلیت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ جہاں تک مزدوری کی بات ہے، صنعتوں میں مزدوروں سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ مثلاً کار بنانے والی کمپنی میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، لیکن ہر مزدور کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مخصوص کام مخصوص وقت میں پورا کرنا مزدوروں سے اس طرح کی امید کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نوآبادیاتی دور کے ہندوستانی سماج پر نمایاں اثرات پڑے ہیں؟ یہ جواب صحیح ہے۔ اس کا وجہ ہے، نوآبادیاتی دور میں بھارتی سماج پر برطانوی حکومت کے خاطر خواہ اثرات واضح ہوئے تھے۔ بہت ساری سماجی اصلاحات بھی اسی دور میں ہوئی۔ برطانوی حکومت نے تعلیمی نظام کی شروعات کی، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت سماج کے سبھی افراد کو داخلہ دیا گیا۔ کلکتہ، چنئی اور ممبئی جیسی یونیورسٹیوں کا قیام کیا گیا۔ مغربی تہذیب سے ہندوستانیوں کو آشنا کیا گیا اور مغربیانہ کا عمل واقع ہوا۔ ہندوستانی عوام مغربی تہذیب و ثقافت کی نقل کرنے لگے۔ برطانوی حکومت نے اس دور میں بھارت میں محصول کا نظام، تعلیمی خدمات، انتظامی خدمات اور پوسٹ آفس اور ریلوے کی شروعات کی۔ عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت ممبئی میں ہائی کورٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ عدلیہ مقننہ اور عاملہ سے متعارف کیا گیا۔ معیشت میں سدھار لایا گیا۔ نئی نئی صنعتوں کا قیام کیا گیا۔ روایتی پیشے ختم ہو کر مشینوں سے زیادہ پیداوار حاصل کی جانے لگی۔ نقل و حمل کے نئے نئے راستوں کی تعمیر بھی کی گئی، جس سے درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو نوآبادیاتی دور کا ہندوستانی سماج پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ اسی دور کی وجہ سے ہندوستانی معاشرہ کافی تبدیل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔